اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی کتابیں 3 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ 3 سوال یہ ہیں۔ نمبر 1، دولت عثمانیہ کے انحطاط کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 2، وہ کون سی راہیں ہیں جن پر چل کر ہم انحطاط کے سلسلہ کو روک سکتے ہیں؟ نمبر 3، اس راستے میں کون سی اصلاحات کرنا ضروری ہے؟ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نامک کمال نے جو بنیادی نکات دیے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دولت عثمانیہ کے انحطاط کے اسباب اقتصادی اور سیاسی ہیں۔ نمبر 2، تربیت وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے ہم اس انحطاط کو روک سکتے ہیں۔ بنیادی اصلاح جس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے وہ ہے ملک کے مرکزی دستوری نظام کے قیام کی ابتدا۔ نامک کمال کا نظریہ یہ تھا کہ عثمانی تنظیموں کی تحریک سلاطین کے اختیار کو باب علی یعنی صدور اعظم کے اختیارات کے ساتھ تبدیل کر دے گی، لہٰذا یہ تنظیمیں جو نظام لائیں گی وہ قدیم عثمانی نظام حکومت سے بھی ناقص ہوگا۔ اس لیے یہ تنظیمات ملک میں اقتصادی ترقی نہیں لا سکتی۔ اس طرح یہ تنظیمیں عثمانیوں کے داخلی امور میں دخل اندازی کے لیے یورپی ملکوں کے سامنے دروازہ چوپٹ کھول دے گی۔ نامک کمال نے طبی حقوق کی فکر کی بات جو اس دور کی مغربی تہذیب کی فلسفی اساس قرار پائے تھے۔ انہوں نے مدد پاشا کو عثمانی دستور کی تجویز پیش کی۔ وہ فرانسیسی دستور نپولین اساس کے 1852 عیسوی کے دستور سے متاثر تھے۔ نامک کمال کا خیال تھا اس وقت دولت عثمانیہ کے حالات کے پیش نظر یہی دستور مناسب ہوگا۔ نامک کمال مدد پاشا کا دوست تھا، اسی لیے سلطان عبدالحمید کے اس فیصلے سے متاثر ہوا جو مدد پاشا کی معزولی کے بارے میں کہا گیا۔ سلطان عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں نامک کمال کے بارے کہتے ہیں، کمال بیگ ان بہت سے لوگوں میں سب سے زیادہ میری توجہ کا مرکز بنا جو اپنے آپ کو جدید عثمانی کہتے تھے۔ یہ نہایت ہی متحرک شخص تھا۔ اس کی آئلی زندگی اس کی ذاتی زندگی سے بالکل مختلف تھی اور اس کی کلمی زندگی اس کی فکری زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ آپ کسی بھی انسان کے بارے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے یا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن کمال بیگ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے ایسی کوئی بات کسی بھی صورت قطعاً کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہایت ہی نادر و کمیاب لوگوں میں سے ہے جو 2 رنگ کے زندگی جیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک رنگ حسم مزاج ان کی زندگی کے دوسرے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ نامک کمال کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جب وہ شاہی محل سے اتفاق رکھتا تھا تو اس نے تاریخ عثمانی نامی کتاب تصنیف کی، لیکن جب تعلقات خراب ہوئے تو لوگ جانتے ہیں کہ اس نے ازدہے کا سر کاٹ دیا اور کہا وہ کتا جو شکاری کی خدمت کے لیے امن پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے انصاف نہیں کرتا۔ وہ ایک مطلون المزاج آدمی تھا، کبھی ایک نہایت ہی مخلص شخص کے روپ میں اور کبھی آپ کی اس طرح سوچتا ہوا ایک عام انسان۔ ممکن نہیں کہ تو اس کے بارے کوئی حتمی رائے دے۔ اچانک اس کی سوچ بدل جاتی ہے، کس لمحے اور کس دن اس کی سوچ بدلتی ہے آپ اس حد بندی نہیں کر سکتے۔ سلطان عبدالحمید کو جب معلوم ہوا کہ جدید عثمانیوں کا گروہ مدد پاشا کی قیادت میں مسلسل اس بات پر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے کہ سلطان ان کے افکار و نظریات کو قبول کر لے اور ان لوگوں نے ملک کو روس کے ساتھ جنگ کی آگ میں جھونک دیا تو انہوں نے اس جماعت کے لوگوں کو بکھیرنے کے عملی اقدامات کیے۔ ان کے سرغنہ صدر اعظم مدد پاشا کو فوراً جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد سلطان کو تخت حکومت سے الگ کرنے کے لیے 2 تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان میں سے ایک علی سعادی کی قیادت میں جس جمعیت کا رکن تھا اور دوسری معصونی تحریک جس کی بنیاد سلطان عبدالحمید کے اس فیصلے سے متاثر ہوا جو مدد پاشا کی معزولی کے بارے کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید پاشا اپنی یادداشتوں میں نامک کمال کے بارے کہتے ہیں، کمال بیگ ان بہت سے لوگوں میں سب سے زیادہ میری توجہ کا مرکز بنا جو اپنے آپ کو جدید عثمانی کہتے تھے۔ یہ نہایت ہی متحرک شخص تھا۔ اس کی آئلی زندگی اس کی ذاتی زندگی سے بالکل مختلف تھی اور اس کی کلمی زندگی اس کی فکری زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ آپ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے یا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، لیکن کمال بیگ کے بارے غور و فکر کرتے ہوئے ایسی کوئی بات کسی بھی صورت قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں تحریکوں کو انگریز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ دونوں تحریکیں اگرچہ ناکام ہو گئی لیکن انہوں نے سلطان کو بیرونی سوچ اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بارے زیادہ متشدد بنا دیا۔ ملٹری میڈیکل کالج سے جمعیت الاتحاد العثمانی کے فقار دوسرے کالجوں تک بھی پہنچ گئے۔ جمعیت الاتحاد کے گئے جتھے خفیہ طریقے سے جمعیت کاروناری آف اٹلی کے نظام پر کاربند تھے۔
یہ جمعیت جلدی میں نہیں تھی، نہ اپنے افکار کے اشاعت کے سلسلے میں اور نہ ہی سلطان کے خلاف تحریک چلانے کے سلسلے میں، یہاں تک کہ احمد رضا بیگ بورسا کے علاقے میں جاری ادارت المعارف کی عدالت کے منصب پر فائز ہوا اور اس نے 1899 میں پیرس کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ تقریباً 6 سال کا عرصہ وہ فرانس میں مقیم رہا۔ اس دوران اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی جو قابل ذکر ہو، حتیٰ کہ اس نے 1890 میں اپنے مشورات نامی ایک رسالہ جاری کیا۔ جمعیت الاتحاد کے مؤسس ابراہیم تیموز ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات باہر گزارا کرتا تھا، حتیٰ کہ 1895 میں اس نے نئے ممبران کو منظم کرنے کی کوشش کی تاکہ انہیں انقلاب کی تربیت دی جائے۔ اس نے اس مقصد کے لیے خفیہ اجتماع کیے، جدید عثمانی جمعیت کے ممبروں کی لکھی ہوئی ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا، جیسے نامک کمال ضیاء پاشا اور شفقی بیگ کی تحریروں کا بھی مطالعہ کیا، جو کلانٹی موسونی تحریک کا ممبر تھا اور بھاگ بھاگ کا یورپ میں قیام پذیر ہو چکا تھا۔ جمعیت الاتحاد کے ممبران جو ملک کے اندر رہتے تھے اور جو ملک سے باہر یورپ میں قیام پذیر تھے کے درمیان خفیہ مراسلات کے نتیجے میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ فوجی اور شہری مل کر سلطان عبدالحمید کے خلاف اقدام کرے۔ جمعیت کے ان دونوں دھڑوں یعنی شہری اور ملٹری کو جمعیت الاتحاد الترقی کا نام دے کر ایک منظم طریقے سے اقدام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عسکری حلقوں میں اس جمعیت کا نام جمعیت الاتحاد العثمانی تھا اور احمد رضا بیگ شہری و دنگ کا نمائندہ تھا، جو مشہور فلسفی اوگسٹ کانٹ کے فکار سے متاثر تھا۔ اس فلسفی کا دستور انتظام الترقی تھا۔ احمد رضا لفظ ترقی کانٹ کے دستور سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لیار فوجی دنگ کے اتحاد کے نام کو باقی رکھا۔ یوں دونوں دنگ اپنے تنظیم کو الاتحاد الترقی کا نام دینے پر متفق ہو گئے۔ اتحاد اور ترقی کے جتھے نے فوج کی مختلف یونٹوں اور ملک کے سول ملازمین میں ایک شور برپا کر دیا۔ پیرس میں دونوں دنگوں شہروں اور عسکری کے اتفاق کے بعد سلطان عبدالحمید کے خلاف مل کر کارروائی کرنے کے بارے طریقہ کار کے بارے میں بتایا۔ سوچو بچار شروع ہو گئی۔ جو 24 جولائی 1908 کو جمعیت نے سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس دستور کا اعلان کرے جس کو روکنے کا حکم وہ بہت پہلے 1877 عیسوی میں دے چکے تھے۔ جمعیت الاتحاد الترقی کی سوچ داخلی اور خارجی دونوں پلیٹ فارمز پر تورانی مفاہیم پر زور دیتی تھی۔ تورانیت کا لفظ ترکوں کے وطن اصلی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انہیں توران کے پہاڑ کی طرف منسوب کرتا ہے جو ایران کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اتحاد ترقی کی تحریک کے اندر کافی حد تک یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ ترک روئے زمین کے قوموں میں سب سے پہلی قوم ہے۔ تمام قوموں کی نسبت یہ لوگ زیادہ عزت و احترام کے لائق ہیں اور تہذیب و تمدن میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ترک اور منگولی ایک ہی قوم ہے، لہذا انہیں اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا چاہیے اور ایک قوم کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے وہ لوگ تورانی اتحاد کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف ان ترکوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے جو سیپر یا ترکستان، چین، فارس، کوکاز، اناضول اور روس کے علاقوں میں مقیم تھے، بلکہ بہت سارے دوسرے علاقوں کے بسنے والوں کو بھی اپنی قوم میں شریک کرتے تھے۔ ان لوگوں کا نعرہ عدم توہین تھا، یعنی یہ سیکولر ذہن کے مالک تھے اور اسلامی اتحاد کے حق میں نہیں تھے۔ وہ صرف تورانی قومیت کی حد تک مسلمانوں کے اتحاد کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ اتحاد مقصد تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، انتہا نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ترکوں کے باوجداد کے سابقہ دین یعنی بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کے نزدیک ترکوں کو اپنے قدیم شعار کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان کی ڈاک ٹکٹوں پر ترکوں کے قدیم بت بورڈز، قوت یا سفید بھیڑے یا سیاہ بھیڑے کی تصویریں تھیں۔ انہوں نے ان کی تعریف میں نغمے بھی نظم کیے اور آرمی پر لازم کر دیا کہ جب وہ سورج غروب ہو تو ان نغموں کو گایا کریں۔ گویا یہ لوگ نماز کی جگہ بھیڑے کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے تاکہ اسلامی شعور کی جگہ قومی شعور بیدار ہو۔ اطلاع و تغرق چنگیز خان اور تیمورلنگ جیسے لوگوں کو وہ تاریخ میں اپنے ہیرو کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ تورانیت کے اس نظریہ سے وہ اس قدر پیار کرتے تھے کہ وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم ترک ہیں اور ہمارا کعبہ توران ہے۔ یہ لوگ چنگیز خان کے گانے گاتے تھے، مغلوں کی فتوحات کو حسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی جنگی کارروائیوں میں سے کسی کارروائی کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ چنگیز کے واقعات حرب کو بڑا سراہتے تھے اور ان کو نظم کے انداز میں پیش کر کے خوش ہوتے تھے اور اپنے اس ترک سردار پر فخر کرتے تھے۔ اس طرح کے نظریات کئی شعراء اور ادیبوں کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے، جیسے فیا کوک علب، یوسف القحطور، جلال ساحر، یحییٰ کمال، حمداللہ صبی، محمد امین بیگ شاعر اور کئی دوسرے ادیب اور مفکرین اور بہت سارے طلبہ اور نسل نو کے نمائندے اور ادیب۔ تورانیت پر یہودیوں کے اثرات بالکل نمایاں تھے۔ اس سلسلے میں نیازی برکس اپنی کتاب معاصرہ ترقیہ میں لکھتا ہے، 19ویں اور 20ویں صدی کے عرصہ میں یورپ کے یہودیوں اور دولت عثمانیہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کا تورانی قومیت کے رجحان کو عام کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ مغرب کے یہودی علماء مثلا لومالی، دافید، لیون کاہون، ارمنیوس،
دفعہ ملی جیسے لوگوں نے تورانی قومیت کی فکر کے اصولوں کے بارے میں کتابیں شائع کی۔ اس طرح مقامی یہودیوں نے جو دولت عثمانیہ میں قیام پذیر تھے جیسے کراسو، موئز، کوہین، ابراہام غالانتی نے بھی اس سلسلے میں بہت کام کیا۔ جمعیت الاتحاد الترقی میں یہودیوں کو بھی رکنیت کا حق حاصل تھا، بلکہ اتحاد الترقی میں یہودی شاخ موجود تھی، محض اس لیے کہ جمعیت الاتحاد الترقی عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹ دے اور خود تمام اختیارات حاصل کر لے۔ صہیونیت نے اس کے ساتھ اتحاد کیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جمعیت الاتحاد الترقی جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ بلا تعمل یہودیوں کے لیے فلسطین کو ان کا قومی وطن قرار دینے پر رضامند ہو جائے گے۔ نیازی برکس اپنے مذکورہ بالا کتاب میں ایک یہودی کا ذکر کرتا ہے جس کا نام موئز کوہین ہے۔ یہ شخص رینیا بیلو کے بارے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کوہین ہی دولت عثمانیہ میں تورانی قومیت کی فکر کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ کوہین کی کتاب تورانی سیاست بائبل کا درجہ رکھتی ہے۔ موئز کوہین نامی یہودی یورپی اخبارات میں اتحاد و ترقی کی تحریک کو متعارف کرانے میں بہت زیادہ سرگرم رہا۔ یہ شخص عبرانی اور ترکی کے علاوہ دنیا کی کئی دوسری زبانیں بھی جانتا تھا۔ اس نے ابتدا ایک مقالہ سے کی جو فرانسیسی زبان میں ترک اپنی قومی روح کی تلاش میں ہے۔ موئز کوہین نے تورانی عنصر کی پالیسی کو مرتب کرنے میں حصہ لیا جس پر جمعیت الاتحاد ترقی گامزن ہوئی۔ اس پالیسی نے دولت عثمانیہ میں بسنے والی قوموں کے اتحاد کو پارا کر دیا اور ان کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دی۔ دولت عثمانیہ کو ریزہ ریزہ کرنے کی غرض سے یہ یہودی ترقی قومی کی سوچ کو پھیلانے میں مسلسل کوششیں کرتا رہا اور اس بارے کسی اکتاہٹ کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اس نے 3 کتابیں تحریر کی جن پر جمعیت الاتحاد الترقی نے اعتماد کیا۔ یہ کتابیں تھی: پہلی کتاب اس جنگ سے ترک کیا حاصل کر سکتے ہیں، دوسری کتاب توران، اور تیسری کتاب تھی ترکی بنانے کی پالیسی۔ اس طرح اس یہودی رائٹر نے کمالی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کتابیں تحریر کی جیسے کمالیہ روح ترکی جس میں ترکی قوم کی ترقی اور عروج کے تاریخ کی بیان ہے۔ جمعیت الاتحاد ترقی نے ترکوں میں قومی احساسات کو بھارنے کی کوشش کی، انہیں تورانیت کا خواب دکھایا اور ان کے ذہن میں اسلام کی جگہ جدید نظریات، وطن، دستور اور آزادی پیدا کر دیے۔ یہ الفاظ عثمانیوں کے لیے بالکل نئے تھے۔ بہت سے پڑھے لکھے ترک جوان اس جمعیت کے رکن بن گئے۔ ان کے علاوہ ڈونما تحریک کے یہودی بھی شامل ہوئے جن کا مقصد عبدالحمید ثانی کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ سلطان عبدالحمید الثانی کی حکومت کا تختہ الٹنا۔ سلطان عبدالحمید ثانی جمعیت الاتحاد الترقی جس کی پشت پناہی یہودی ماسونی مجالس اور مغربی ممالک کر رہے تھے سے پوری طرح چوکنا تھے۔ سلطان کی خبر رساں ایجنسیوں نے انہیں اس تحریک سے آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بارے مکمل معلومات بھی فراہم کر دی تھی، لیکن یہ تحریک اب کافی طاقت حاصل کر چکی تھی اور اس کے اراکین پر قابو پانے کا وقت نکل چکا تھا۔ ان کے حوصلے اس حد تک بڑھ چکے تھے اور انہوں نے سلانیک، مناسترا، اسکوب اور سوسن کے علاقوں میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ دستور کی بحالی کے لیے آوازیں بلند کریں اور مطالبہ کریں کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ واقعہ جولائی 1908 عیسوی کا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر جمعیت الاتحاد الترقی نے سلطان عبدالحمید ثانی کو اس وقت کرسی خلافت پر قابض رکھنا جن میں درج ذیل ہیں۔ 1908 عیسوی میں جمعیت الاتحاد الترقی کے بعد سلطان کو معزول کرنے کی پوری طاقت نہیں تھی۔ عبدالحمید نے ان کے بارے نرمی کی پالیسی اختیار کی، ان کے خواہشات کا احترام کرتے ہوئے دستور کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ عثمانی قوم سلطان عبدالحمید سے محبت کرتی تھی اور یہ بات بالکل واضح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتحاد و ترقی کی کمیٹی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ فوج میں سلطان عبدالحمید کے خلاف پیروپیگنڈا کرتی کیونکہ فوج سلطان کا بےحد احترام کرتی تھی۔ عالم صہیونیت نے مصروف دستوری تبدیلی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے جمعیت الاتحاد و ترقی کے ساتھ تعاون کر کے فلسطین کے بارے پروپیگنڈا کرتی اور فلسطین اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بالآخر سلطان عبدالحمید اس تنبؤ سے نجات حاصل کی جائے۔ اس لیے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی گئی جس کے نتیجہ میں استنبول میں 31 اپریل 1909 عیسوی کے واقعات رونما ہوئے اور نتیجتاً ہر طرف ہلچل مچ گئی اور جمعیت الاتحاد ترقی کے سوا سب کچھ لوگ مارے گئے۔ تاریخ میں اس واقعہ کو 31 مارچ کے واقعات کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے۔ یہودی یورپی منصوبہ بندی کے ذریعے دارالحکومت میں بڑی بے چینی پیدا کر دی گئی۔ ان واقعات کے فوراً بعد سلانیک اور استنبول کے اندر اتحاد و ترقی کا لشکر حرکت میں آ گیا اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید ثانی کو اپنے تمام شہری اور دینی اختیارات سے معزول کر دیا۔ پھر جمعیت الاتحاد و ترقی نے ان پر درج ذیل الزامات عائد کیے۔ 31 مارچ کے واقعہ کی منصوبہ بندی کی، قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا، فضول خرچی کا ارتکاب کیا، ظلم کیا اور خون ریزی کی۔ جمعیت الاتحاد الترقی اگرچہ اسلام اور فکر اسلامی بالکل متضاد مغربی افکار کو
اپنا چکی تھی، لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دین کا نعرہ لگایا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف اپنی جنگ میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں کی اور وہی سلسلے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ جمعیت اپنے بیانات میں عثمانیوں سے کہتی ہے، اے عثمانیوں، ہمارا مقصود مملکت اور خلافت کی سلامتی ہے۔ کوئی شخص اس حقیقت سے ناواقف نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مسلمان بھائیوں کی ہمت و کوشش ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے ایک جابر سلطان بے ایمان شخص سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، جس نے قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا، نعوذ باللہ، اور اس طرح ضمیر اور ایمان کی آواز کو کچل ڈالا۔ اے امت محمدیہ، جاگو، بہادری، شجاعت ہے مسلمانوں، بہادری ہماری طرف سے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نصر من اللہ، فتح قریب۔ اے توحید پرست مسلمانوں، پڑھ اپنے رب کے نام سے، مسلمان جو توحید باری تعالیٰ پر قابل یقین رکھتا ہے، اٹھ اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو ظالموں کے ساتھ سے رہائی دے، اپنے آپ کو رہائی دے۔ شیطان ایک ظالم شخص کے روپ میں سر پر تاج خلافت سجائے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں تیرا دین و ایمان ہے، اپنے دین کو اس کے ہاتھوں سے نجات حاصل کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے مسلمانوں، سلطان عبدالحمید ضروری شریعت سلطان نہیں اور نہ ہی وہ خلیفہ ہے۔ جو شخص ہماری اس بات کی تصدیق نہیں کرتا وہ کتابت و سنت کو دیکھ لے۔ ہماری جمعیت نے قرآنی آیات، احادیث نبوی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حکومت اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن سلطان عبدالحمید نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منہ پھیر کر نفرت کا اظہار کیا، لوگوں پر مظالم ڈھائے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے بھی اسے شرم نہیں آئی۔ اس لیے ہماری قوم کو اس کے خلاف مسلح بغاوت کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہماری قوم ایسا نہیں کرے گی تو عبدالحمید کے مظالم کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ جمعیت الاتحاد الترقی کے نظریات میں بنیاد نظریہ معصومیت تھا۔ یہ لوگ کسی دین کو نہیں مانتے تھے۔ فلسفہ و سغیہ عقیدت جو دین کی نفی کرتا ہے اور سیکولر ازم کے پیرو تھے، یعنی دین سے سیاست کو جدا کرنا۔ لیکن ان نظریات کے باوجود اتحادی انقلابیوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف محاذ آرائی کے لیے دین کو اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا اور دین کے حوالے سے سلطان پر الزامات عائد کیے۔ وہ تمام الزامات جو سلطان عبدالحمید پر لگائے گئے علمی تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ تمام دلائل ان کو تمام الزامات سے بری ثابت کرتے ہیں۔ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ 31 مارچ کے واقعات میں سلطان کا ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی سلطان کو ان حادثات کی پیش گوئی کوئی اطلاع تھی۔ اس طرح یہ بھی ناممکن تھا کہ سلطان عبدالحمید جیسا شخص قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگائے۔ سلطان کا تقویٰ پرہیزگاری کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی اور نہ ہی نماز کا ترک اور عبادت میں سستی کے حوالے سے لوگوں میں وہ معروف تھے۔ اسی طرح وہ فضول خرچی نہ کرنے کے معاملے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے ملک کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اتارا۔ رہی خون ریزی اور ظلم تو سلطان عبدالحمید نے کبھی بھی ایسی پالیسی اختیار نہیں کی۔ اس حوالے سے ان کی شہرت اچھی تھی اور وہ ظالم مشہور نہیں تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انقلابیوں نے مفتی اسلام محمد ضیاء الدین کو مجبور کیا وہ سلطان عبدالحمید کو برطرف کرنے کا فتویٰ صادر کرے، اور اس بات کا اعتراف انقلابیوں کو کرنا پڑے گا۔ مفتی اسلام سلطان کو معزول کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ بہرحال منگل کے روز 27 اپریل 1909 عیسوی کو مجلس الایاہ دارالامرہ کے 240 ممبر ایک مشترکہ میٹنگ میں شریک ہوئے اور بالا اتفاق سلطان عبدالحمید کو حکومت سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فتویٰ کا مسودہ شیخ نائب حمدی افندی حالی نے لکھا، لیکن امیر الفتویٰ نوری افندی جسے اس میٹنگ میں بلایا گیا تھا نے فتویٰ کا مسودہ لکھنے سے انکار کر دیا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر اس فتویٰ میں ترمیم نہ کی گئی تو اپنے منصب سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اس ترمیم کے بارے بہت سے ممبروں نے بھی اس کی تائید کی۔ چنانچہ اس فیصلے کی آخری شک میں تبدیلی کر دی گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ مجلس نمائندگان ہی سلطان عبدالحمید کی تنزلی یا علیحدگی کی درخواست کا فیصلہ کرے گی۔ فتویٰ کی عبارت ملاحظہ کیجیے۔ اس فیصلے پر شیخ الاسلام محمد ضیاء الدین افندی کے دستخط ہوئے اور مجلس نمائندگان نے بالا جمع اس سے اتفاق کیا، جبکہ مسلمانوں کا امام دینی کتابوں سے اہم شرعی مسائل کو نکالنے اور انہیں نظر انداز کرنے کو اپنا معمول بنا لے، قرآن و سنت کے استہزاء کے ساتھ ساتھ وہ فضول خرچی کا بھی مرتکب ہو، بیت المال میں اسراف کرے، شرعی قوانین کی مخالفت، قتل و غارت بیجا کسی شرعی سبب کے بغیر رایا کی ملک بدری اور دوسرے مظالم کے ساتھ اتفاق کرے، پھر اپنی گمراہی سے
رجوع پر قسم کھائے، لیکن پھر قسم توڑ کر دوبارہ ایسے امور کا التزام کرے، فتنہ و فسادگی کی آگ روشن کرے تاکہ تمام مسلمانوں کو اس آگ میں جھونک دے، اور پورے عالم اسلام سے زید کے بارے مسلسل یہ مطالبہ کیا جائے کہ اسے حکومت سے الگ کر دیا جائے۔ اور یہ بات بھی مشاہدہ میں ہوگی کہ اگر اس شخص کو اس منصب پر برقرار رکھا گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اس کی معزولی میں ملک کی صلاح و فلاح یقینی ہوگی۔ تو کیا اہل وقت اور ذمہ دار لوگوں پر یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ زید مذکور کو خلافت سے الگ کر دے؟ جواب ہاں، واجب ہے۔ یہ فتویٰ ملی کونسل کے مشترکہ اجتماع میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اتحادی ممبران پارلیمنٹ چیخ اٹھے، ہم انہیں تخت سے اتارنا چاہتے ہیں۔ گفت و شنید کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کو حکومت سے برطرف کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ جمعیت اتحاد و ترقی کے ایما پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ خلیفۃ المسلمین دولت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی کو برطرف کر کے اس کے فیصلے سے آگاہ نہیں۔ یہ کمیٹی درج ذیل افراد پر مشتمل ہے۔ ایمانویل کراسو یہ ایک ہسپانوی یہودی تھا جو ان جوان ترکوں کی تحریک میں سب سے پہلے شامل ہونے والے لوگوں میں سے تھا۔ جمعیت اتحاد و ترقی نے اس کی ذمہ داری سونپی تھی، وہ لوگوں کو بغاوت کرنے پر آمادہ کرے گا اور انہیں سلطان عبدالحمید ثانی کی مخالفت پر ابھارنے کے ساتھ ساتھ سالانیک اور استنبول کے درمیان خبر رسانی کے سلسلہ کو یقینی بنائے گا۔ کراسو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ جمعیت الاتحاد الترقی عثمانی پارلیمنٹ تک اسے پہنچانے میں کامیابی رہی۔ ایک دفعہ اس نے سالانیک کی نمائندگی کی اور دوسری مرتبہ استنبول کی۔ انگریزی مصادر میں اسے جمعیت الاتحاد الترقی کے قائدین میں شمار کیا گیا، جن کے دوران اس نے گزرا اوقات کے لیے انسپکٹر کی نوکری کی اور اس منصب پر رہ کر بہت زیادہ دولت کمائی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اٹلی کے لیبیا پر قبضہ میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بدلے اٹلی نے اسے بے تحاشا دولت سے نوازا۔ دولت عثمانیہ میں رہتے ہوئے اس نے خیانت کی اور فرار ہو کر اٹلی چلا گیا اور اٹلی کے شہرت حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں مقیم ہو گیا۔ یہ شخص تریسنا میں 1934 میں فوت ہوا۔ دولت عثمانیہ میں قیام کے دوران یہ شخص مجلس ماتسونی کا سب سے بڑا استاد تھا۔ کمیٹی کا دوسرا اہم رکن ارام نامی شخص تھا جو ارمنی تھا اور عثمانی پارلیمنٹ کا رکن تھا۔ اساد توبتانی یہ شخص البانوی نسل تھا اور مجلس نمائندگان میں منطقہ دراج کی طرف سے نائب تھا۔ عارف و حکمت یہ شخص پارلیمنٹری کا ممبر اور بحری فوج سے تعلق رکھتا تھا۔ نسلہ عراق کے قبیلہ کرج سے تھا۔ سلطان عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں اس واقعہ کی تفصیلات کو یوں تحریر کرتے ہیں: جس چیز کا مجھے دکھ ہے وہ اختیارات سے علیحدگی نہیں ہے بلکہ وہ گستاخانہ سلوک ہے جو اسد پاشا نے میرے ساتھ کیا۔ اس کی گفتگو ادب کی تمام حدود سے باہر تھی۔ میں نے اس سے کہا میں شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور مجلس نمائندگان کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یا اللہ عزیز و علیم، میں نے ان سے کہا کہ میں شریعت کے سامنے سر تسلیم کرتا ہوں، میں شریعت کے سامنے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ میرا ان واقعات سے دور کا بھی واسطہ نہیں جو 31 مارچ کو رونما ہوئے۔ پھر میں نے مزید کہا جو الزام تم مجھ پر لگاتے ہو یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبدالحمید نے کرسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خلافت کے معاملے میں اس یہودی کا کیا کام؟ تو کس مقصد کے لیے اس شخص کو میرے سامنے لائے ہو؟ یہودی اور ماسونی تحریک سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ عید کا دن تھا۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور سالانیک کے شہر میں بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ ماسونیوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان مظاہروں کی تصویریں ڈاک ٹکٹوں پر شائع کی تاکہ عثمانی ترکی کے بازاروں میں انہیں بیچا جائے۔ یہ ایک سلسلہ ایک عرصہ تک چلتا رہا۔ اتحادی ہمیشہ فخر کرتے رہے وہ ماسونی ہیں۔ تحریک اتحاد و ترقی کے انقلاب کی کامیابی کے بعد رفیق مانیہ سے زیادہ نے پیرس سے نکلنے والے فرانسیسی اخبار تمبسس کو جو بیانات دیے ہیں اس میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ مالی اور اخلاقی امداد جو ہم نے اٹلی کی ماسونی جمعیت سے حاصل کی ہے اس نے ہمیں اتنی بڑی امداد اس لیے فراہم کی کہ ہمارا اس کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہو۔ صہیونیت اور ماسونیت کے ساتھ جمعیت اتحاد ترقی کے سلسلہ کی سلطان عبدالحمید نے اپنے ایک خط میں نشاندہی کی جو انہوں نے شیخ ابو الشامات کی خدمت میں بھیجا جو سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ اور سلطان کے مرشد تھے۔ یہ خط خلافت سے برطرفی کے بعد 1329 کو لکھا گیا۔ اس خط میں یہ بات بھی مذکور ہے ان اتحادیوں نے مجھ پر زور سے مطالبہ کیا میں ارض مقدس میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کی بنیاد کی منظوری دے دوں، لیکن ان کے انتہائی اصرار کے باوجود میں نے قطعی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے 150 ملین انگریزی سونے کے لیرے کی خطی رقم دینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے قطعی طور پر اس پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور انہیں یہ اٹل جواب دیا کہ اگر تم لوگ دنیا کے برابر بھی سونا دو گے تو بھی یہ منظوری ہرگز نہیں دوں گا۔
میں نے 30 سال سے زائد عرصہ تک ملت اسلامی اور امت محمدیہ کی خدمت کی ہے. میں مسلمانوں کی طریق کو ہرگز سیاہ نہیں بناؤں گا. میرے اس جواب کے بعد یہ لوگ مجھے برطرف کرنے پر متفق ہوں گے اور مجھے آ کر بتایا کہ وہ مجھے سلانیک کی طرف لے جائیں گے. میں نے اس آخری ذمہ داری کو قبول کر لیا. یہ ہے ساری بات. میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں نے اس کی توفیق سے عالم اسلام کو اس ابدی آر سے آلودہ نہیں کیا جس پر لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے، یعنی ارض مقدس فلسطین میں یہودی دولت کے قیام کی منظوری دے کر. ترکی کے معروف جریدہ بیوک زوغو کی 2 مئی 1947 شمارہ 61 کی اشاعت کے ایک مقالہ میں مقالہ نگار محرم کی فوری توقعی فلسطین اور یہودی مسئلہ کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودی سلطنت کے قیام کے ہدف کو پورا نہ ہونے دیا. انہوں نے اس سلسلہ میں حد سے بڑھ کر ذمہ داری قبول کر لی، حتیٰ کہ اپنی حکومت کا داؤ پر لگا دیا. بعد میں یہ چیز یہودی سلطنت کا قیام دولت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بن گئی. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جیسا کہ نظام الدین دنخلی اوغلو اپنے ایک لیکچر دولت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودیوں کا کردار میں کہتے ہیں، یہودی کافی وسائل رکھتے تھے، وہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتے تھے اور ہر کام میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے. مال و دولت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی. مختلف ممالک کے مابین ہونے والی تجارتی ان کے ہاتھ میں تھی. یورپ کی صحافت ان کی ملکیت میں تھی اور مجالس پر انہیں اجارہ داری حاصل تھی. حرکت و اتحاد الترقی کے بعد چوٹی کے لیڈروں نے بعد میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ماسونی اور صہیونی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن بیٹھے ہیں. نور پاشا، جنہوں نے 1908 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا، جمیع الاتحاد الترقی کے ایک اور رکن جمال پاشا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، جمال کیا آپ جانتے ہیں ہماری کیا غلطی ہے؟ پھر بڑے حسرت بڑے انداز میں خود ہی جواب دیتے ہیں، ہم سلطان عبدالحمید کو نہیں سمجھ سکے اور صہیونیت کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار بن کر رہ گئے. عالمی معصونیت نے ہمارے ذریعے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کیے اور ہم نے اپنی تمام کوششوں سے صہیونیت کے نام وقف کر دی اور یہی ہمارا گناہ ہے. اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آرمی سے تعلق رکھنے والے اتحادیوں کے ایک لیڈر ایوب صبری لکھتے ہیں، ہم یہودیوں کے جال میں پھنس گئے. ہم نے سنہری لیرا نوٹوں کی صرف 2 پلیٹیں لے کر ماسونیوں کی وساست سے یہودی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کیا. حالانکہ انہوں نے 30 ملین سنہری لیرا کی خطی رقم سلطان عبدالحمید کو پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اتنی بڑی رقم کو کبھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس بارے میں برنارڈ لویس کہتا ہے، سلطان عبدالحمید کو تخت خلافت سے الگ کرنے کے لیے ماسونی بھائیوں اور یہودیوں نے خفیہ طریقے سے انجام دینا ہے، کیونکہ سلطان یہودیوں کے طاقتور مد مقابل تھے اور انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کو ایک بالشت زمین دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. اسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ترکی کی رفاہ پارٹی کے لیڈر مجاہد کمیر بنجم الدین اربکان نے کہا، ماسونی تحریک نے سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کی سخت کوشش کی. سب سے پہلے محفل جس کا عثمانی ترکی میں افتتاح ہوا، اس کا افتتاح کرنے والا شخص امیل کرسو ہے جو یہودی ہے. سالونیکا کے علاقے کے افسران اس کے ساتھ مل گئے. عبدالحمید کی معزولی کے بعد سالونیک کے یہودی اخبارات نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن سے نجات مل گئی ہے. ان اخبارات نے یہ بھی کہا، جیسا کہ اس بارے میں لوتھر لکھتا ہے، سلطان عبدالحمید کی برطرفی کے بعد سالونیک میں یہودی اخبارات نے بڑی بڑی خوشی کا اظہار کیا. اسرائیل کے دشمن سے خلاصی پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی گئی، جس نے 2 مرتبہ ہرزل کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جس نے ہمارے لیے سرخ کارڈ ویزا جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم غیر ملکیوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا. سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف میڈیا کی پروپیگنڈا مہم پورے زور و شور سے جاری رہی. اس مہم میں دشمنان اسلام کے سامنے ذیل اہداف ہیں: اراکین اتحاد و ترقی کا دفاع اور سلطان عبدالحمیدگی کی حکومت کو ختم کرنے میں ان کے کردار کو جواز مہیا کرنا تاکہ ملک اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے. جمعیت اتحاد و ترقی کی حکومت کی ناکامی پر پردہ ڈالنا. اتحاد و ترقی کے ذمہ داروں نے قوت اور سختی کا اظہار کرتے ہوئے اور ملک کے پاسیوں کے درمیان اختلاف کو حوادی دی تھی. مصطفیٰ کمال اتاترک جیسے ملحد باغی کے حکومت کی روشنی تصویر کشی کرنا، اس کے عنوان و مددگاروں کو مخلص ثابت کرنا، یہودیوں اور انگریزوں اور مغربی ملکوں کے ایجنٹوں کے تصرفات کو جواز مہیا کرنا، جنہوں نے خلافت سلطنت کو ختم کرنے کی ترقی کے سلسلے میں جمہوریت کا اعلان کیا. سلطان عبدالحمید کی سیرت و کردار اور غدار کرنا، جنہیں فلسطین میں یہودی اہداف کے خلاف یہود مخالفت پالیسی
اپنائی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سلطنت عثمانیہ ایک منصوبہ مضبوط، مستحکم اور بلند ترین سلطنت نہ ہوتی تو سازشوں کی ان زوردار آندھیوں کی وجہ سے تنکوں کی طرح اڑ جاتی اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ہی ان کی بساط لپیٹ دی جاتی۔ لیکن 2 صدیوں تک یہ عظیم سلطنت استعماری حملوں، یہودی سازشوں اور ماسونی مکر و فریب کا باڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہے۔ اگرچہ یہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود کم ٹھونک کر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کمزوری کی ذمہ داری سلطان عبدالحمید پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سلطان عبدالحمید نے جب عنان خلافت سنبھالی تو ملک یورپی استعماریت کی لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو رہا تھا جو ایک طویل عرصہ سے اس عظیم مملکت کے خاتمہ کے لیے منصوبہ بندی کرتے چلے آ رہے تھے۔ چھٹی بحث، اتحادیوں کی حکومت اور دولت عثمانی کا اختتام۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت اور خلافت کی ذمہ داری ان کے بھائی محمد ارشاد نے قبول کی، لیکن حقیقت میں عملاً ان کے ہاتھ میں کسی قسم کے اختیارات نہیں تھے۔ سلطنت کے جملہ اختیارات جمیع الاتحاد ترقی کے ہاتھ میں تھے۔ عثمانی حکومت مفہوم کے حوالے سے ایک ترکی لن، اپنی عصبیت کے حوالے سے قومی حکومت کا روپ دھار چکی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے نام کے لحاظ سے عثمانی اور عصبیت کے لحاظ سے اسلامی حکومت تھی۔ جمعیت الاتحاد و ترقی تورانی قومیت کے افکار و نظریات سے کافی حد تک متاثر تھی جو تمام ترکوں کی آزادی کی دعوے دار تھی۔ اس جمعیت کے ارکان کا دعویٰ کرتے تھے کہ اناسانول اور وسطی ایشیا کے مسلمان ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔